السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں خورشید انور قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لرن انگلش بائی خورشید سر۔ میں آپ سب لوگوں سے ایک مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل لرن انگلش بائی خورشید سر کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ میرے ہر نئے آنے والے لیٹسٹ ویڈیوز کی انفارمیشن ڈائریکٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین، جیسا کہ اس سے پہلے سبق میں ہاؤ ٹو رائٹ اردو ورڈز اینڈ میسیجز انٹو انگلش رائٹنگ کے بارے میں ڈسکس کیا تھا، اور میں نے وہاں الف سے لے کر یا تک، پھر اعراب بالحرکت اور پھر اردو زبان کے دو حرفی حروف وغیرہ کے قواعد ذکر کیے تھے۔ اب میں اسی کا ایک آدھا حصہ یعنی لیسن نمبر 0 کا ایک آدھا ٹکڑا اس ویڈیو میں ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ کسی اردو لفظ کو انگریزی تحریر میں لکھتے وقت ہمیں 3-4 چیزوں کی اشد ضرورت پڑتی ہے۔ ایک تو اول والا اردو الفاظ کے تمام حروف اردو زبان کے تمام حروف تہجی کے انگریزی سے واقفیت ہونا ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر اردو زبان کے دو حرفی حروف ہیں، ان کی انگریزی جاننا ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پر اعراب بالحرکت یعنی زبر زیر پیش وغیرہ کی انگریزی سے واقفیت ہونی ضروری ہے۔ اب اس کے آگے ہم جانتے ہیں اعراب بالحروف کے کچھ قواعد ہیں۔ اگر آپ اسے یاد رکھ لیں تو انشاءاللہ اردو کے کسی بھی سخت ترین الفاظ کو بھی آپ آسانی سے انگریزی تحریر میں لکھ سکتے ہیں۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہمارا اعراب بالحروف یعنی الف واو یا کے قواعد کے متعلق ڈسکس کرنا ہمارا مقصد ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ یہاں پر میں نے لکھا اعراب بالحروف کی انگریزی۔ اعراب بالحروف ٹوٹل 3 ہوتے ہیں۔ نمبر 1 الف، نمبر 2 واو، نمبر 3 یا۔ ان تینوں حروف کے متعلق تقریباً 10 قواعد ہیں۔ یہاں وائٹ بورڈ پر میں لکھ رکھا ہوں اور میں اسے پڑھ کر بھی سناؤں گا، اور آپ ان قواعد کو ایک کاپی میں لکھ کر کے اور پھر لوگوں کو نام لکھ کر کے مشق کریں۔ انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ اگر غلطیاں ہوتی تھی تو غلطیوں سے محفوظ رہیں گے، اور اگر لکھنا نہیں آتا تھا تو انشاءاللہ ان قواعد کے پیش نظر اگر انگریزی تحریر میں کوئی پیغام لکھنا چاہیں گے تو آسانی سے لکھ سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں الف کا قاعدہ۔ قاعدہ نمبر 1، الف متحرک ہو یا ساکن الف کی کوئی انگریزی نہیں آتی ہے، جیسے اس، اس، ساجد، راشد۔ یہاں پر میں نے اس، اس، یہ 3 مثالیں میں نے الف کے متحرک ہونے کے صورت میں دیا ہے، یعنی اگر الف متحرک ہے تو اس کی کوئی انگریزی نہیں آتی ہے، جیسے یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر میں نے اس کی انگریزی لکھا AS۔ اگر میں الف کی بھی انگریزی لاؤں، مثلا الف کی انگریزی A، زبر کی انگریزی A، سین کی انگریزی S، تو پھر یہ اس نہیں ہوگا، اسے کھینچ کر آس پڑھیں گے، جو میرا مقصد نہیں تھا لکھنا۔ اس لیے ہم صحیح طریقے سے اسے نہیں لکھ پائیں گے۔ اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ الف کی کوئی انگریزی نہ لکھیں، زبر کی انگریزی A اور سین کی انگریزی S دونوں ملایا تو اس ہو گیا۔ اسی طرح اس لکھتے وقت الف کی اگر انگریزی، یہاں پر میں نے اس کی انگریزی IS لکھا ہے، اگر میں اس کو ایسے لکھوں کہ الف کی انگریزی A اور زیر کی انگریزی I، سین کی انگریزی S، تو یہ پتہ نہ کیسے ورڈ ہوگا اور آپ اسے پڑھ بھی نہیں پائیں گے۔ اس لیے ہم یہاں الف کی کوئی انگریزی نہیں لائیں گے، ڈائریکٹ کسرہ کی انگریزی ہم I لائیں گے، اور سین کی انگریزی S اس طرح اس ہو جائے گا، اور اس لکھتے وقت US اس ہو گیا۔ ساجد لکھتے وقت سین کی انگریزی S، زبر کی انگریزی A، اور جیم کی انگریزی ہم نے دیکھی یہاں J لکھ دیا، الف کی کوئی انگریزی نہیں لکھا۔ پھر جیم کے نیچے چونکہ کسرہ ہے اس کی انگریزی I اور دال کی انگریزی D، ساجد ہو گیا۔ راشد لکھتے وقت را کی انگریزی R، زبر کی انگریزی A، بڑی شین کی انگریزی SH، اور زیر کی انگریزی یہاں جو ہے ہم نے I لایا، دال کی انگریزی D، راشد ہو گیا۔ قاعدہ نمبر 2، اگر الف مدہ ہو تو اس کی انگریزی ڈبل A آتی ہے، جیسے آپ لکھتے وقت میں نے چونکہ اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھ رہے ہیں، آپ، آج، آگ وغیرہ، تو اگر اس طرح کے جو الفاظ کھینچ کر پڑھے جاتے ہیں جس کے اندر آپ مدہ جیسا کچھ کھینچ کر پڑھتے ہیں تو اس کے لیے ہم ڈبل A لائیں گے، جیسے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈبل AP، ڈبل A G، ڈبل A J اور G وغیرہ۔ نمبر واو کا قاعدہ، نمبر 2 پر ہم ذکر کر رہے ہیں واو کا قاعدہ۔ واو کے قاعدے میں 4 قاعدے ہیں۔ قاعدہ نمبر 3 ہے ہمارا، اگر واو متحرک ہو تو اس کی انگریزی W یا V آتی ہے، اور اگر واو ساکن ہو تو اس کی کوئی انگریزی نہیں آتی، جیسے انور، نواب۔ ہاں، اگر واو ہمارا متحرک ہے یعنی زبر زیر پیش ہے تب اس وقت اس واو کی انگریزی W لائیں گے، اور اگر ساکن ہے
تو اس وقت اس کی کوئی انگریزی نہیں لائیں گے. اس کے لیے ہم اس کے ماقبل کے حرکتوں کو دیکھیں گے. اگر اس کی ماقبل کے اوپر اگر واو ساکن ماقبل فتحہ ہو سکتا ہے، واو ساکن ماقبل ضمہ ہو سکتا ہے، واو ساکن ماقبل کسرہ تو آ نہیں سکتا ہے، ان تمام صورتوں کے لیے میں یہاں پر قواعد کریٹ کیا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں. بہرحال مجھے یہ کہنا کہ اگر واو متحرک ہو تو اس کی انگریزی ڈبل لائیں گے. آپ یہاں دیکھیے انور لکھا میں نے. الف کی انگریزی اے، زبر کی الف کی کوئی انگریزی نہیں، زبر کی انگریزی اے، نون کی انگریزی این اور واو کی انگریزی ڈبلو. واو کے اوپر چونکہ زبر ہے، زبر کی انگریزی اے، را کی انگریزی آر. اس طرح یہ انور ہوا. نواب میں نون کی انگریزی این، واو نون کے اوپر زبر ہے اس کی انگریزی اے، واو کی انگریزی ڈبلو. الف کی کوئی انگریزی نہیں، واو کے اوپر جو زبر ہے زبر کی انگریزی اے، باقی انگریزی نواب ہو گیا. قاعدہ نمبر 4، اگر واو ساکن ماقبل ضمہ معروف ہو تو واو کی انگریزی یو یا ڈبل او آتی ہے، جیسے خورشید اور علوم وغیرہ. ہاں میں نے یہ کہا کہ اگر واو ساکن ہے تو دو حال سے خالی نہیں، یا تو واو ساکن ماقبل ضمہ ہوگا یا فتحہ ہوگا. اگر ضمہ ہے تو دو صورت ہے، یا تو واو ساکن ماقبل ضمہ ہم معروف پڑھیں گے جیسے خورشید کے اندر خواہ پیش خو خو، اور یا واو ساکن ماقبل ضمہ مجہول پڑھیں گے جیسے اسکو کے اندر ہم اسکو کو اسکو نہیں پڑھیں گے، یہ مجہول تلفظ میں پڑھیں گے اس کو. اگر واو ساکن ماقبل ضمہ معروف ہو تو اس کی انگریزی یو یا ڈبل ہوتی ہے، جیسے خورشید کے اندر کے ایچ یو آر. کے ایچ خا کی انگریزی، واو ساکن ماقبل ضمہ معروف کی انگریزی یو، را کی انگریزی آر. بڑی شین کی انگریزی ہم ایسے چلائیں گے. یا ساکن ماقبل کسرہ کی انگریزی ابھی بتانے والا ہوں، نیچے آپ دیکھیں گے یہاں پر میں ڈبل ہی لا دیتا ہوں اور دال کی انگریزی بھی خورشید ہو جائے گا. علوم لکھتے وقت آئین کی اپنی کوئی انگریزی پیچھے بتاتا نہیں آتی ہے، ان کے اوپر اگر ضمہ ہو تو آئین کی انگریزی یو لائیں گے، اور لام کی انگریزی ایل. واو ساکن ماقبل ضمہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں موجود، یہاں پر ڈبل او بھی لا سکتے ہیں، اور میم کی انگریزی ایم. کہاں پر ڈبل او کہاں پر یو لایا جائے گا اس کا کوئی نہیں، عام طور پر زیادہ تر یو ہی استعمال ہوتا ہے. قاعدہ نمبر 5، اگر واو ساکن ماقبل ضمہ مجہول ہو تو واو کی انگریزی صرف ایک او آتی ہے، جبکہ معروف ہونے کی صورت میں ڈبل او آتی ہے. مجہول ہونے کی صورت میں صرف ایک او لائیں گے، جیسے کہ مجھ کو لکھتے وقت میم کے اوپر چونکہ پیش ہے، میم کی انگریزی ایم اور پیش کی انگریزی یو، اور جھا جام جی میں ہے ملا کے جھا بنا، اس لیے میں یہاں پر لکھ رہا ہوں جے ایچ مجھ، اور کاف پیش کو یہاں پر میں مجہول پڑھ رہا ہوں اس لیے ایک او لکھوں گا. اسی طرح آپ یہاں پر تم کو میں آ جائیے. تم کو لکھتے وقت تا کی انگریزی ٹی اور اس کے اوپر پیش کی انگریزی یو، میم کی انگریزی ایم کے، یہ تم کو ہو گیا. کاف و پیش کو کے لیے میں نے دیکھا ایک ہو دیا. قاعدہ نمبر 6، اگر واو ساکن ماقبل فتحہ ہو تو اس کی انگریزی اے یو دونوں ایک ساتھ آتی ہے. ہاں ذہن میں رہے، اگر واو ساکن آتا ہے ماقبل فتحہ ہو تو دو انگریزی لائیں گے، اے یو دونوں اس صورت حال کے لیے اے یو لائیں گے. جیسے کہ آپ یہاں مولانا لکھنا چاہتے ہیں تو میم واو زبر ماؤ ماؤ، اس کے لیے میم کی انگریزی ایم اور واو ساکن ماقبل فتحہ کی انگریزی ہم نے یہاں اے یو لایا تو یہ مو ہو گیا. لام الف زبر لا اور نون الف زبر نا. اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مولانا ہو گیا. تو یہ مولانا ہم میم واو زبر مو مو، یہاں مان لیں استدلال یہاں پر مو ہے. اسی طرح نوشاد لکھتے ہوا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نون واو زبر نو ہے، این اے یو لائیں گے، بڑی شین کے لیے ایس ایچ اے اور یو، یہ نوشاد ہو گیا. اب ہمارے پاس ایک آخری کڑی ہے، یہاں پر یا کا قاعدہ سمجھنا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. یا کے بھی وہی 4 قاعدے ہوں گے. اگر یا متحرک ہو تو یا کی انگریزی وائی آتی ہے، اور اگر یا ساکن ہو تو یا کی کوئی انگریزی نہیں آتی ہے، جیسے یحییٰ کے اندر. یہ بالکل واو ہی کی طرح ہے، یعنی متحرک ہونے کی صورت میں ہم وائی لائیں گے، اور اگر ساکن ہے تب نہیں لائیں گے. اس کے لیے نیچے قواعد موجود ہیں. جیسے کہ یحییٰ لکھنا ہے مجھے تو یحییٰ لکھتے وقت پہلے میں یہاں یا کی انگریزی وائی لاؤں گا، پھر اس کے لیے زبر کی انگریزی اے، ہا کی انگریزی ایچ، پھر یا کی انگریزی وائی، زبر کی انگریزی اے. یہ یحییٰ ہو گیا. اسی طرح یسرب لکھتے وقت یا سین زبر یا سا زبر یس کے لیے یا کی انگریزی وائی، زبر کی انگریزی اے، سین کی انگریزی ایس، را کی انگریزی آر، زبر اے بی، یہ یسرب ہو گیا. اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ انگریزی لکھ سکتے ہیں. آپ ان قواعد کو بالکل اجرا کرتے ہوئے لکھیں گے، انشاءاللہ مکمل طور پر غلطیوں سے محفوظ رہیں گے. ایک اگلا قاعدہ ہے یا میں. یا کا قاعدہ نمبر 8 ہے ہمارا، اگر یا ساکن ماقبل کسرہ معروف ہو تو اس کی انگریزی ڈبل ای یا آئی آتی ہے. اگر یا ساکن ماقبل کسرہ درمیانے لفظ میں ہو تو ڈبل ای، اور اگر اخیر لفظ میں ہو تو آئی آتی ہے. ہاں یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ واو کی طرح ہی
دو شکل ہے، اگر یا ساکن ماقبل کسرہ معروف ہے تو اس کی انگریزی ہم ڈبل ہی بھی لائیں گے اور اس کی انگریزی آئی بھی لائیں گے، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ کہاں پر آئی کہاں پر ڈبل ہی لائیں گے۔ اس کے لیے ہم یہاں پر تفصیل کر دیے ہیں کہ اگر کوئی ایسا لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے جہاں پر یا ساکن ماقبل کسرہ لفظ کے بیچ میں ہے، جیسے کہ رشید کے اندر رازورہ شینیازر شی یہ لفظ کے بیچ میں ہے، میں ابھی لکھ کر دکھاؤں گا، تو ایسی جگہ میں ہم ڈبل ہی لاتے ہیں جو کھینچ کر پڑھی جاتی ہے۔ اور اگر یا ساکن ماقبل کسرہ لفظ کے اخیر میں ہے جیسے کہ قاسمی، رانی وغیرہ کے اندر، پھر ایسی شکل میں ہم آئی لائیں گے۔ یہ تھوڑا سا تفصیل ذہن میں رکھنے کی ہے۔ جیسے کہ یہاں رشید لکھنا ہے مجھے، رشید لکھتے وقت را کی انگریزی ہم نے آر لایا، زبر کی انگریزی اے، بڑی شین کی انگریزی ایس ایچ۔ دیکھیں یہ یا ساکن ماقبل کسرہ شین یا زد شی ہو رہا ہے، اس کے لیے میں یہاں پر ڈبل ہی لا رہا ہوں، اور دال کی انگریزی بھی یہ رشید ہو گیا۔ وسیم لکھتے ہیں تو واو کی انگریزی ڈبلو، زبر کی انگریزی اے، سین کی انگریزی ایس، اور جی یہ ڈبل ہی کر دیجئے آپ یا ساکن ماقبل کسرہ کے لیے، اور میم کی انگریزی ایم، یہ وسیم۔ قاسمی، یہاں پر آپ یا ساکن ماقبل کسرہ لفظ کے اخیر میں دیکھ رہے ہیں، میں یہاں پر لکھ سکتا ہوں قاسمی کیو اے ایس، قاس ہو گیا، اور میم یازر می کے لیے میں یہاں پر آئی لایا آخر میں، یہ قاسمی ہو گیا۔ اس کی لکھتے وقت حمزہ سین پیش اس، کاف یازر کی، یہ اس طرح اس کی ہو گیا۔ اوکے، نیکسٹ قاعدہ ہمارا کہ اگر یا ساکن ماقبل کسرہ مجہول ہو، معروف نہ ہو، مجہول ہو، تلفظ میں مجہول ہو، تو اس کی انگریزی صرف ایک ہی آتی ہے۔ یاد رہے کہ عربی میں تو نہیں، لیکن اردو زبان میں بہت سے ایسے الفاظ ہیں جس کے اندر مجہول پڑھتے ہیں، اور ہندی میں بھی ہے جس کے لیے ایک کا ماترا آتا ہے۔ جیسے پہ آپ اگر مجھے میرے لکھنا چاہتے ہیں تو میرے میں میم یازر میں، را یازر، اگر اسے میں معروف قرات میں پڑھوں تو میری ہو جائے گا۔ تو اگر میرے لکھنا ہے تو ہم کیسے لکھیں گے؟ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ، جیسے کہ میں نے بتایا کہ یا ساکن ماقبل کسرہ لفظ کے مطلب یہ مجہول ہو تو ایک ای لائیں گے، جیسے کہ ایم ای آر ای، یہ ہو گیا میرے۔ اسی طرح تیرے لکھتے ہوا ٹی ای، تے، اور آر ای، رے، یہ تیرے ہو گیا۔ نیکسٹ ون از دیٹ اگر یا ساکن ماقبل فتحہ ہو، ہاں یا ساکن ماقبل فتحہ آ سکتا ہے، یا ساکن ماقبل کسرہ آ سکتا ہے، یا ساکن ماقبل ضمہ نہیں آتا ہے۔ تو اگر فتحہ آ جائے تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ ہمارے لیے قاعدہ ہے کہ اگر یا ساکن ماقبل فتحہ ہو تو اس کی انگریزی اے آئی دونوں ایک ساتھ آتی ہے، جیسے فیضان کے اندر۔ تو فیضان میں ہم دیکھ رہے ہیں فا یا زبر فے، فا یا زبر فے، میں اے آئی فے، فے، فا یا زبر فے کے لیے میں نے اے آئی ایک ساتھ لایا، اور یہ زیڈ اے این، یہ فیضان ہو گیا۔ اسی طرح ریحان لکھتے وقت آر اے آئی، یہ ہو گیا رے، ایچ اے این، یہ ریحان ہو گیا۔ تو اس طریقے سے آپ نے یہ 10 قاعدوں کو دیکھا جس کو میں نے تفصیلاً سمجھایا بھی۔ قواعد بہت اچھے ہیں، ان قواعد کو ذہن میں محفوظ رکھنا، اور ان قواعد کے پیش نظر انگریزی تحریر میں جب آپ کوئی بھی پیغام لکھیں گے انشاءاللہ مکمل طور پر غلطیوں سے محفوظ رہیں گے، آپ کی تحریریں غلطیوں سے بالکل پاک ہوگی۔ اس لیے ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہی بات ہے، سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ اور بقیہ اسی بات پر ہم اپنی آج کی اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔